بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے ایک پوسٹ بھیجا تھا واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے، جس میں نے 10 لاکھ روپے سری لنکن، پھر اس کو 20 لاکھ کر دیا گیا کچھ احباب کی فرمائش پر، کہ جو بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس حدیث سے 8 رکعت تراویح کوئی ثابت کر دے تو اس کے لیے یہ انعام ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ قیامت تک کوئی اس حدیث سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 رکعت اور 3 رکعت 11 رکعت کا ذکر رمضان اور غیر رمضان دونوں کا کیا۔ اگر اس کو تراویح مان لے تو غیر رمضان میں یعنی شعبان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ان تمام مہینوں میں بھی تراویح پڑھنا پایا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس حدیث کا مطلب تہجد کی نماز ہے، اس لیے کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، تو وہاں تہجد رکعت مراد ہے، تہجد کی 8 رکعت مراد ہے، نہ کہ تراویح کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو رمضان میں تراویح کے باب میں بھی نقل فرمایا اور تہجد کے باب میں بھی نقل فرمایا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں بھی نقل فرمایا۔ اب ایک شخص جو آپ کے حیدرآباد کا ایک دم پکا نرا جاہل ہے، فصیح الدین، جس کو میں نے پہلے بھی بلایا تھا، اس سے کہا تھا کہ تم تحریر سے دے دو کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے تحریر دینے سے انکار کر دیا، خالی وہ ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی بکواسیں کرتا رہتا ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ یہ بھی اعلان کیا کہ ان چیلوں سے، کیڑے مکوڑوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان کے بڑوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کو یہ بزرگ مانتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی ہے، ان کو یہ بزرگ اکابر مانتے ہیں، ہم تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ابھی تک ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، جس کو 2.5 سال ہو چکے۔ تو فصیح الدین کو جواب دینا مقصد نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نوجوان اس کی کلپ کو دیکھ کے مجھ سے سوال کیے، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ فصیح الدین نے یہ کہا کہ جبکہ سوال یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی، تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ کے جواب میں ہم رمضان غیر رمضان نہیں دیکھیں گے، بلکہ سوال کے مطابق اس کو تراویح ہی مانیں گے، ایک بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ رمضان کے باب میں لکھا اس لیے وہ تراویح ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 2 کر کے پھر 1 وتر۔ اب وہاں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 2 رکعت کر کے 10 رکعت پڑھی، 1 وتر، تو وتر 1 کے بعد بچی رکعت 10، تو تراویح 10 ہونی چاہیے۔ یہاں 8 رکعت تراویح، تو یہاں بھی کنٹرڈکشن پایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ 8 سے زیادہ نہیں، اور دوسری حدیث جو پیش کرتے ہیں 11 میں 1 وتر تھی تو باقی 10 تراویح ہونی چاہیے، تو یہ خود اپنے قول میں کنٹرڈکٹ کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ نرا جاہل ہے، یہ حدیث خالی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن صحیح طور پہ دے نہیں پاتے۔ اب رہی بات امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو رمضان کے باب میں، تراویح کے باب میں کیوں لکھا، تو اس باب میں رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا اس کو ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کو بھی نقل کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ غیر رمضان میں بھی، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کا اگر یہ مطلب لیں گے کہ صرف تراویح 8 رکعت ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا، تو ان لوگوں نے صرف مس کوٹ کیا ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارا چیلنج آج بھی باقی ہے کہ جو یہ ثابت کر دے اس حدیث پاک سے کہ تراویح 8 رکعت ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت تک کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ اب انہوں نے ایک نئی بات گھڑی، اب یہ چونکہ تراویح ثابت نہیں کر سکتے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، دراصل تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ تینوں ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ سب ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو کیا امام بخاری سے زیادہ ہوشیار بن گئے؟ امام بخاری سے زیادہ ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس علم ہے؟ امام بخاری رضی اللہ عنہ اور دیگر محدثین نے تہجد کا باب الگ سے قائم کیا،
اور تراوی کا باب الگ سے قائم کیا، تو یہ کیسے کہتے ہیں دونوں ایک ہے؟ اگر دونوں ایک ہوتا تو ان بزرگوں نے، اکابرین نے، محدثین نے الگ الگ باب کیوں باندھے؟ تو ان کی یہاں بھی جہالت نظر آتی ہے۔ کہتے صرف ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بے وقوف جاہل لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے، ہمیں ان سے دور رکھے، ان کو ہم سے دور رکھے۔ اے نوجوان مسلمانوں، ان کی کسی بھی باتوں سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ صرف اور صرف مس کوٹ کرتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ یہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔